جاندار مدینے دے تاجدار صاحب کمال رب الجلال دی باقار دا اندر درود و سلام عرض کرن تو بعد پیش کرن تو بعد سامعین محترم قابل سعادت احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں گھروں میں بابڑتا رہنے والی ماؤں بہنوں آج جمعہ المبارک دا دن ہے بابرکت دن ہے رحمت بھرا دن ہے فضیلت والا دن ہے اور اللہ رب العزت دے پاک کلام دے وچوں فرقان حمید دے وچوں ایک آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج دا موضوع ہے موت کا منظر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ موت کا ذکر فرمایا مختلف طریقے دے نال ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون کہ سونے محبوبہ ان لوگوں کو تسی دسو فرماؤ موت الذی تفرون منہ کہ تسی جنہی موت کو دوڑو گے بچو گے لٹو گے چھپو گے منہ فإنہ ملاقیکم کہ موت توڑے تک پہنچ کے رہے توڑے نال ملاقات کر کے رہے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فرمایا جیڑی چیز توڑے کو غیب ہے رب انہوں بھی جانتا ہے جیڑی چیز توڑے حاضر ہے رب انہوں بھی جانتا ہے جیڑی چیز اساں نہیں جانتے ساڑھے تو چھپی ہو یہ میرا رب انہوں بھی دیکھتا ہے اور جانتا ہے جیڑی چیز کو اساں دیکھ سکتے ہیں رب انہوں بھی دیکھتا ہے رب کو کوئی چیز پوشیدہ نہیں چھپی ہوئی نہیں ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ رب والا سان اٹھایا جانا کہ رب سان دسے گا کہ تسی کی دنیا دے اوپر کر کے آئے ہو کیونکہ رب کو کوئی چیز پوشیدہ نہیں چھپی ہوئی نہیں رب جانتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاک ہے اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے نوح تبلیغ بڑی کیتی ہے توحید کا اعلان بڑا کیتا ہے رسالت کا اعلان بڑا کیتا ہے چند لوگ مسلمان ہوئے نے لیکن انہاں دا ایمان چیک کر کہ ایمان دے پکے نے یا کچے نے تہاڈی گل بھی منتے نے یا نہیں منتے یا اللہ میں کی کرا فرمایا تو ایک بیڑا تیار کر کشتی تیار کر انہاں لوگوں کو حکم دیو کہ جڑے رب اللہ دے رسول نو منتے نے وہ اس کشتی دے وچ بیٹھ جاوے کچھ لوگ بیٹھ گئے میں تفصیل نہیں جاندا حضرت نوح علیہ السلام دے جڑے منن والے سن تقریباً 80 82 70 بندے مختلف طریقے دے نال روایات ملدی ہیں چند بندے کشتی دے وچ بیٹھ گئے کچھ لوگ آکھن لگے کہ جی تسی کی کرو گے اساں کشتی وچ نہیں بیٹھنا تے کیڑا کچھ ساڈا بگڑ جاوے گا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا عذاب آنا ہے تے تسی بچ جاؤ آندے نے دیکھ جاواں گے ایڈے بڑے پہاڑ نے اساں تے چڑھ جاواں گے پہاڑوں تے پانی دا عذاب کیویں آوے گا پانی کیویں چڑھے گا لیکن جڑا رب دا عذاب ہے وہ رب دا ہے نا رب قادر اور کریم ذات ہے جو چاہے کر سکتا ہے انسان کی سوچ تدبیراں سوچاں ایتھے ہی رہ جاندیاں نے لیکن رب غمی پریشانی دکھاں تو صرف رب کی ذات سبحان حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاک ہے کچھ لوگ کشتی دے وچ بیٹھے تے کچھ لوگ 3 بندے سن انہوں نے جا کے پہاڑ دے وچ ایک غار کھود کے اوندا چھوٹی سی باری رکھی جے دے وچوں بڑھ کے نا پھر اس باری نوں بھی بند کر دیتا کتوں ہوا دا نندر دا بھی رستہ نہیں سی کہ ہن پانی کیویں لنگے گا اسی تے بڑی ڈھنگی جگہ تے آ کے چھپ گیا اللہ رب العزت نے
فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کہ جنہ کی موت کو ڈرو گے دوڑو گے بچو گے چھپو گے لیکن موت نے ملاقیکم موت ایک دن ملاقات کر کے رہے گا پہنچ کے رہے گا اللہ دا قرآن فرماتا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم اللہ رب العزت قرآن پاک میرے رب نے فرمایا سونے محبوبا ان لوگوں دس دے کہ پچھلے واقعات کیوں دینے رب دیا قدرت کیا طاقت میں ساڈا رب العالمین کتنا طاقت والے ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات انسان کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی انسان کا جوش کچھ نہیں کر سکتا لیکن رب جو چاہے وہ مالک کر سکتا ہے رب العالمین نے فرمایا سونے محبوبا ان لوگوں دس دے قل ان الموت تفرون منہ فانہ ملاقیکم جنہ بھی موت کو ڈرو گے جنہ بھی موت کو ڈرو گے بچو گے مٹو گے چھپو گے موت ملاقات کر کے رہے گی موت آ کے رہے گی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پا کے جدو کشتی دے وچ بندے بیٹھ گئے نے کچھ بندیاں نے عرض کی کہ اے اللہ دے نبی اساں تہاڈی گل نہیں مندے لیکن اللہ دا عذاب کیویں آوے گا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پانی دا عذاب آوے گا لوگ آج کی کہ اساں پہاڑاں دے اوتے چڑھ جاواں گے اساں چھپ جاواں گے غاراں دے وچ رب نے فرمایا جے غار وچ چھپو گے تاں بھی موت ملاقات کرے گی جے غاراں دے اوتے چڑھ جاؤ گے پہاڑاں تے چڑھ جاؤ گے موت ملاقات کرے گی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہم من لاغو وہ محبوب دی رسالت نوح علیہ السلام دیا کلمہ پڑھ لاؤ لوگ آزاد کی دیا سن نہیں مننا پہاڑاں تے چڑھ جاواں گے حضرات محترم مسلمانوں تین بندے جدو غار دے وچ بڑھے نے جا کے پتھراں دے نال غار تراش کے ایک چھوٹا جہا سراغ کیتا جے دے وچ وڑ کے بیٹھ گئے نے کہ جتوں ہوا بھی نہیں لگدی پانی کیویں گزرے گا پانی کیویں آوے گا میرے رب نے فرمایا باقی ساری مخلوق نو پانی نال ماراں گا جے تانوں تواڈے پیشاب نال نہ ماراں تے مینوں رب نال کھیو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تواڈے پیشاب دے نال تانوں نہ ماراں مینوں رب کون آکھے گا لوگ بڑے گئے نے باقی سارے پانی وچ کر گئے نے تین بندے غار دے وچ چھپے ہوئے نے ہوا دا رستہ کوئی نہیں پانی دا رستہ کوئی نہیں لیکن جنہاں نوں کافی دیر وقت گزریا ہوئے پیشاب کی حاجت آئی ہے جدو ایک نکرا ہو کے پیشاب کرنا شروع ہو گیا ہے دوسرے نوں پیشاب کی حاجت آئی ہے وہ بھی پیشاب کرنا شروع ہو گیا ہے تیسرے نوں بھی پیشاب کی حاجت آئی ہے وہ بھی پیشاب کرنا شروع ہو گیا ہے پیشاب کر دیا انہاں دی غار پڑ گئی اس پیشاب دے وچ غرق ہو کے مر گئے نے اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم تساں موت کو ڈرے ہوئے بچے ہوئے فرار ہوئے ہو دوڑے ہوئے چھپے ہو لیکن ملاقیکم موت ملاقات کر کے رہے چاہے جس غار دے وچ جاؤ جتھے مرضی چلے جاؤ اللہ رب العزت دا ایک قانون ہے اللہ نے بڑے بڑے برگزیدہ نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے لیکن موت انہوں نے بھی نہیں چلی اللہ دے قانون ہے قدرت ہے چاہے چھوٹی عمر جاوے چاہے بڑی عمر دے وچ آوے لیکن موت آ کے رہے گی ایک کوئی نہیں آ سکتا کہ میں نہیں مرنا میرے تے موت نہیں آنی نہیں جیڑی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے جاندار چیز تے موت آ کے رہے گی عالم الغیب والشہادہ
چاہے ساڈے تو غائب ہوئے یا ساڈے سامنے ہوئے، انہوں رب تے دیتا ہے، انہوں رب العالمین دی ذات دیتی ہے، ان تے موت آنی آنی۔ حضرت محترم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی رسول نے، جدوں بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا سی تو اندے کول چلے جاتے سن کہ آخری وقت بندے دا آندا سی تے پھر بول کے کہندے سن سانو دس تیرے نال کی پئی بیتدی تیرے نال کی منظر پیا پیش ہوتا ہے، کیویں پئی موت آندی ہے، موت دی کتنی کو تکلیف پئی ہوئی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کافی بدیا پڑھ کے، لیکن کوئی بندہ موت دی حقیقت، موت دی تکلیف بیان نہیں کرتا سی، وہ اپنی چھپیا ہوتا ہے بندہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یار میں تعجب ہے اس بات کا، میں حیران ہوں، اللہ نے عقل دیتی، عقل کے ہوش حواس دے دیتے، اللہ نے بولن واسطے زبان دیتی، لیکن بندے بول کے دستے کیوں نہیں کہ ساڈے نال کی ہوئی بیتدی ہے موت دے وقت۔ عجیب میں حیران ہونا کہ کیوں نہیں دس کے جاندے، کیوں نہیں دس دے تے موت کا وقت قریب ہونا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، جدو اپنا آخری وقت آیا تو انہوں کا بیٹا آیا، آپ کے عرض کرتا ہے کہ ابا جان تسی سارے کہتے سی کہ عقل بھی ہوش حواس ہے، اللہ نے بولن واسطے زبان بھی دیتی ہے تے موت کی کیفیت نہیں بیان کرتے کہ کی کوئی بھی سی، اج تسی دسو کہ تواڈے نال کی ہوئی ہے۔ حضرت محترم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیٹا موت کی کیفیت سختی بیان نہیں کی جا سکتی، زبان کو بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان تسی دسو تہاڈا آخری وقت۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ چلو کچھ چیزاں میں دس دینا جہاں میرے نال میں بیتدیاں نے آخری وقت۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے اس طرح لگتا ہے کہ دو پہاڑ میرے موڈیاں دے اوپر رکھ دیتے گئے ہیں، میرے اوپر پار کیا محسوس ہوتا ہے، انہاں کو پار کیا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح پہاڑ میرے موڈیاں دے رکھ دیتے گئے ہیں۔ دوسری وجہ ہے بھی نکلی ہے کہ کوئی کنیاں دار درخت ہے جہاں میرے پیٹ کے وچ پھیر دیتا گیا، میرے آندھاں سارے زخمی چوڑ چوڑ ہو گئے، کنیاں دار درخت ہے کہ وہ پھیر دیتا گیا پیٹ کے وچ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سوئی دے نکے دے وچوں میری روح پہ گزرتی ہے، انسان کی روح سوئی دے نکے دے وچوں گزرے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بندے کو۔ کون پہ دستے نے؟ صحابی رسول نے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہ دستے نے کہ اس طرح روح پہ نکلتی کہ سوئی دے نکے دے وچوں پہ گزرتی کہ اس طرح ہے جس طرح کنیاں دار درخت ہوئے، ٹہنی ہوئے، ان تو کوئی کپڑا سٹیا جائے ریشم دا، پھر انہیں کھٹیا جائے لیراں لیراں ہو جاتا ہے، ایمیں جسم لیراں لیر ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان، آسمان اور زمین یہ آپس کے بیچ مل گئے ہیں تے میں بیچ پھنسیا ہو جاؤں۔ دیکھو کوئی چیز پہلا ہو جیسا چکیاں اس طرح انہوں نے بنا دیا پھیتے جے انہوں نے بیچ جڑا آ جاوے انہوں نے کی کیا جاندہ ہے، جب دانا آندہ ہے چکی دے بیچ کس طرح ہوتا ہے آٹا بن جاتا ہے۔ فرمانے نے آسمان اور زمین کے بیچ میں آیا ہوا اس چکی دے بیچ میں کھسیاں ہو جاؤں، پھنسیاں ہو جاؤں۔
تے میرے نال پہ بھیجتی چند گلاں انہوں نے دسیاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کعب موت واقعات بیان کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو 300 تلوارہ ہونا ہے وہ یکدم انسان میں ایک جسم کے ہوتے 300 تلوارہ کا وار کر جنہیں کو تکلیف ہوتی ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے اس بندے میں یہ تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی دے وچ کیا ہوتا ہے کسی نے جواب نہیں دے سکتا ہے نہ ہی کسی دی سنان لیا ہوتا ہے اللہ نے نبی نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت فرمایا اس بندے تے بس قیامت قائم ہوئی ہوئی اس بندے کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کسی دا ہوش نہیں ہوتا بس قیامت قائم ہوئی ہوتی اگر بندہ ہوئے جنتی تو انہوں جنت دے وچ مکان نظر آتا ہے اگر جہنمی ہوئے تو جہنم نظر آتی ہے انہوں گڑھا پہ نظر آتا ہے حضور نے فرمایا زندگی یا تے جنت دے باغ وچ باغ ہے یا پھر جہنم دے گڑھا دے وچ گڑھ اس وقت نو اس زندگی نو یا جنت بنا دو یا پھر جہنم بنا دو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلوار دے نال 300 تلوارہ ہونا اندر نال زخم دے ایک جان دے ہوتے جسم تمنا ایک سوئی چھپے کتنی تکلیف ہوئی ایک سوئی چھپے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تے 300 تلواروں دے زخم دے کتنی تکلیف ہوئی یہ جدو موت کا وقت قریب بندہ ہے اللہ کے نوری فرشتے آتے ہیں اگر بندہ جہنمی ہو گئے وہ ہتھاں دے وچ اگ لے کے آتے ہیں بڑے ڈرونی شکل انہاں دے ہر بال دے وچوں اگ نکلتی ہے منہ چوں اگ اکھاں چوں اگ نکلتی ہوتی ہے گناہگار جب بندہ مرن لگتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیا ان کا اکھاں لال ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو اگ نظر آتی ہے نوری فرشتیاں دے ہتھاں دے وچ اگ ہوتی ہے اکھاں دے منہ چوں اگ نکلتی ہوتی ہے اس بندے دے اکھاں چوں اگ پہ نظر آتی ہے اللہ دے پاک عمر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو جنتی بندے دی روح لینے واسطے نوری فرشتے ہوتے ہیں جنت دے وچ نور دیاں جڑیاں لے کے آتے ہیں نور لے کے آتے ہیں جنتی بندے دی نشانی ہے ان دی اکھاں دے وچ نور چمکدا ہوندا کیونکہ اکھ ایک شیشہ ہے جس طرح میں اگے چیز نظر آوے وہ اکھ دے وچ نظر آندی ہے اس جنتی بندے دی اکھ دے وچ ایک نور نظر آندا ہے روشنائی نظر آتی ہے وہ بندہ جنتی ہو گیا اللہ رب العزت کی طرف انہوں جنت وچ مقام بھی دکھا دیتا ہے حضرت جوہار رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی رسول نے جنہاں نے کتاب چند ہے کہ 4 سال ماں دے پیٹ چریے نے 4 سال حضرت زبان رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال ماں دے پیٹ چریے نے جدو پیدا ہوئے نے انہاں دے دند بھی اگے ہوئے سن جدو بچہ پیدا ہوئے دند نہیں ہوتے بچے دے انہاں دے منہ دے وچ دند بھی اگے ہوئے سن تے جدو بچہ پیدا ہوتا ہے تے روندا ہوتا ہے جدو حضرت زحاق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے تے وہ ہنستے آئے زحاق کا نام ہنسنے والا انہاں دا نام ہی ہنسنے والا رکھ دیتا ہے جدو انہاں دی ولادت ہوئی ہے تے ہنستے آئے تے جدو ولادت ہوئی ہے تو انہاں دے دند بھی منہ دے وچ اگے ہوئے سن حضرت زحاق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی دے صحابی نے غلام نے فرماتے ہیں ایک دن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ میرے غلاموں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کیتا کرو رب العالمین کی عبادت کی کرو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
غسل کرا میرے نبی نے فرمایا رب دا واسطہ دے کے میت کے لیے کہ میرا زخمی ہو گیا چور چور میرا جسم ہو گیا موت کی اتنا سختی آئی ہے اتنا تلخی موت کی آئی ہے مسلمان میرے نبی نے فرمایا کہ جب دے دو تو لیا کے منجی دو تے لٹا دینے پھر جب پیر پن دے جانے نے کفن پہنا کے پیر جدو بندے نے پھر جدو پیر پن
کی آندے نا ساڈا رب سارے کسر نہیں اللہ جو رب تے رب کھندے رب منجے تو پھر سارے اونچے آواز نال آکھو ان الذين قالوا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ پھر کوئی مشکل تے مشقت تے مصیبت تے پریشانی تے غم نہیں آندی فرمایا پھر کی کہ ثم استقاموا استقامت شامل ہو جاندے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ پھر صبر بھی کرنا ان اللہ مع الصابرین فرمایا انہاں صبر والے نال رب دی مدد ہوندی انہاں دے نال رب مدد دے نال رب ہو جاوے انہوں لوڑ کے چیز ان الذین قالوا ربنا اللہ پھر رب فرماتا ہے لوگ آندے ہیں کہ ساڈا رب اللہ ہے لیکن جب غمی تے پریشانی کی مصیبت آ جاتی ہے پھر ادھر ادھر ڈاما ڈول ہو جاندے ہیں رب دی ناشکری کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے ہیں کوئی عام طور تے دیکھنا بیبیاں ایو جے الفاظ بھی بول دے تے رب تے نہیں لگا بالکل بالکل الفاظ رب دی اساں گندم بیچدے ہیں کوئی چیز بیچدے ہیں فصل بیچدے ہیں کچی واڈ لو کی واڈ لو پوچھدا تے نہیں ملکیت ہوندی ساری میرے رب دی ملکیت کچی وڈے پکی وڈے ان اللہ مع الصابرین فرمایا تو صبر کرے گا تیرے نال رب دی مدد ان الذين قالوا ربنا اللہ ہر بندہ کہندا ہے کہ میرا رب اللہ ہے ثم استقاموا جب پریشانی تے کمی تے دکھ ہوندا ہے ثم استقاموا پھر ڈٹ جاندے تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا جب ملائکہ ان دی روح قبض کرن واسطے آندے ہیں پھر جنت دے انہاں دے ہتھاں دے وچ نور دیاں چھڑیاں ہوندیاں خوشبواں من بعد وقت قامت قیامت فرمایا پھر ان دی نظر تو آنکھ کھلتی ہے جنت دے وچ مقام دکھا دیتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو بھی کوئی نیکی کرتے سن انہوں لکھ لیتے سن نیکی کیتی انہوں لکھ لیا پھر نیکی کیتی لکھ لیا ہفتے بعد جس کا کھول کے بندے سن پھر اپنا قربان پڑھتے سن عمر اللہ دیا نعمتاں پوتیاں کھاتی عبادت تھوڑی کیتی اللہ دیا نعمتاں پوتیاں کھاتی عبادت تھوڑی کیتی جڑا ہر بندے اسلام دی ضرورت ہے اسلام نہ عمر بن خطاب دی ضرورت ہے او عمر ساری کائنات میں اسلام کی ضرورت ہے اسلام مانگتا ہے ہر انسان اسلام مانگتا ہے اسلام عمر بن خطاب نے مانگتا ہے کیڑا شانہ والا عمر ہے لیکن پھر بھی آندے کہ عمر اللہ کے نعمتاں بہتیاں کھاتی عبادت تھوڑی کی اساں ابیدیاں انہیں 2 کوٹھیاں تے 3 بنانے اساں 4 منزلہ بناواں اساں 5 بناواں تے 6 انہیں موٹر سائیکل لے اساں کار لاواں گے کار لے اساں جہاز لاواں گے مختلف طریقے دے نال دنیا دی بس دنیا دی دولت دے وچ اساں رغبہ تے چا گیا دنیا دے وچ آ گیا الحاق والتقاصر حتی زرتم المقابر میرے رب فرماتے ہیں اے وقت آ جاوے مال اکٹھے کرتے کرتے تیرے تے موت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا پھر تیرا کچھ نہیں بننا پھر اس وقت تیرے نفس دیتے جو بھیتے گی تیرے ہوتے بھیتے گی تیری اولاد تیرے رشتہ دار پیچھے تیرا مال کھان کے حساب کتاب نہیں دینا مسلمانوں اللہ کے پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام آخری حدیث پاک اللہ کے پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں صحابہ نے خطاب فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی اپنی مرضی نال نہیں بولتا جب ہی بولتا ہے اللہ دی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے سبحان اللہ میرے نبی جو بولتے ہیں اللہ کا قرآن اللہ کا فرمان فرماتے ہیں حضور نے بیان کرتے کرتے فرمایا ایک صحابی غلام مان لگا کہ وہ بندہ جنہیں جنتی دنیا تے دیکھنا ہوئے وہ اس بندے نو دیکھنا سارے بندے دا دھیان ہو رہا ہے کہ کیڑا صحابی آنا ہے جڑا حضور نے پہلا فرما دیتا ہے کہ آیا ہی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جنہیں جنتی دیکھنا ہے تو اس غلام نے دیکھ لا سارے پیچھے تکیا کہ دیکھیے سے کیڑا ایک صحابی آیا اللہ کے نبی نے فرمایا من کوئی لمحہ کا منظوری کا زہا جیسا کرے گا ویسا ملے گا جڑا کوئی جیسا کرے گا ویسا ملے گا جویں کرے گا اویں کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا کرے گا ویسے ہی بھرے گا صحابی رسول اللہ حج توڑ نہیں آیا اتنے ہی ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس 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 چلا
صحابہ حملہ ہو گیا اسی کے نیچے رو کے بیٹیاں ساڑھے بار نہیں فرمایا انہوں نے فرمایا ایک کان آ وہ جلدی ہے انہیں سنیا ہی نہیں ایک کوئی لفظ سنیا تے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے چلے گئے نیک بندیاں دی عادت ہوندا سن کے نیکی ویدے سن یار ایک نیکی کی دی سن دو کر لا تے ایمان والے واسطے مسلمان واسطے ہونا بھی یہی چاہیے ہے نیکی بات اسا ایک دوسرے دے عیب لباں گے نکو سے لباں گے فلانے جے عیب ہے فلانے جے بہت گھٹیا تے برا بندہ ہوندا منافق بندہ ہوندا ہستی بندہ ہوندا اوندا ٹھکانہ جہنم ہوندا نیک اور ایمان کی نشانی یہ ہے ایک بندے نے ایک نیکی کی ہے تسی دل دے اندر تہیا کرو انہیں ایک نیکی کی اساں دو نیکیاں کریں گے انہیں دو کی دینا سب دن کریں گے لیکن نہیں اساں پروٹیاں تے بکنے ہوتے لا دینے ہیں اللہ نے فرمایا جیڑا مال کسے غریب دا ہوئے گا یتیم مسکین دا ہوئے گا ماڑے دا ہوئے گا کسی دا حق ہوئے گا عام طور تے ٹھیکیدار ہوندے نے مزدوریاں کھا جاندے نے غریباں میرے رب رہنا دے گارا تے مٹی تے نانے ناماں تے من رب نہ کیا بندہ گارے تے مٹی فرض کیتا کوٹھی بنگلہ بناوندا ہے رہنا نصیب نہیں ہوندا موت آ جاندی پیسہ ادھر لا دیا حرام دا حرام دے لا دیا انہوں رہنے نصیب کو نہیں میرے رب فرمائے جڑا حلال دا ہوے گا اپنے اوتے تقسیم ہوے گا اپنے اوتے خرچ ہوے گا بیوی بچیاں دے اوتے خرچ ہوے گا حرام دا پیسہ کبھی بچدا نہیں تے مسلمانوں دیکھا کرو نیکی جڑا کرتا ہے تے نیکیاں ول رغبت کیتی کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے طور پہ یار دیکھا سی نیکی کیڑی کرتے ہیں ایک ہی صحابی رسول ہے بدو عادت چہرہ تکیا ہے اساں بھی تکتے انہیں بھی ایمان ہے مسلمان ہویا اساں بھی مسلمان ہیں اے بھی محبوب دا صحابی ہے اساں بھی صحابی ہیں لیکن کیڑی دے وچ نیکی ہے جڑا اے بندہ حضور نے پہلا فرما دیتا ہے کہ اے بندہ جنتی ہے قریب کے فرمایا اج دی رات میں تہاڈے کول رہنا چاہندا مہمان بننا چاہندا فرمایا بسم اللہ اج دے مہمان نہیں حالانکہ حضور نے فرمایا سنت مطابق 3 دن رہے گا 3 دن مہمان نوازی ہوگی 3 دن ہوگی آج تک جتنی کرا پہلے دا آٹا نانا ہوگا تو مہمان جاندی گا اس طرح نہیں صحابی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو گئے انہاں کہ جی بسم اللہ آ جاؤ مہمان نوازی کی ایک دن گزرا 2 دن تیسرا دن گزر گیا حضرت عبداللہ بن عمر حیران ہے بھئی یار تہجد اسی بھی پڑھتے ہیں ایک ہی پڑھتے روزہ دن واسا رکھتے ہیں ایک ہی رکھتے ہیں نمازاں یہ بھی پڑھتے ہیں اساں بھی پڑھتے ہیں یہ بھی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں اساں بھی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں لیکن کیڑی نیکی کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا زمین تے جنہیں جنتی نو دیکھنا ہے اس بندے نو ویکھ لو آخر کار تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر نے بیٹھ فرمایا یار جیڑی چیز میں لبن آیا مینوں نہیں لبھی جیڑی چیز واسطے میں مہمان رہا 3 دن گزر گئے نا مینوں نہیں نظر کیڑی نیکی کرتے ہو جڑے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جنتی انہیں کہ جی عبداللہ بن عمر نیکی نیکی میں کر دئی کو نہیں گناہ نہیں ہونے انسان کو کل انسان ضعیف ہو انسان گناہ دا انسان کو گناہ ہی ہونے ایک ہے چھوٹی سی نیکی جڑا رات دا وقت ہوتا ہے جب سون لگتا ہے نا منجی تے بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھانا یا اللہ اج جنے میرے اوتے ظلم کیتا ہے زیادتیاں کیتے نے گال کڈی ہے میرا حق کھادا ہے انہوں معاف کر سبحان اللہ ایک کام کرنا جب رات نو سون دا وقت ہوتا ہے یا اللہ جنے ظلم کیتا ہے زیادتیاں کیتی ہے میرے نال برا کیتا ہے میں تیرے واسطے انہوں معاف کر سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر یا ایک بھی نیکی تے نہیں لگتی تو چلو جا کے حضور کو کچھ نہیں میں نے نبی کی بارگاہ کے اندر ہاتھ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اے نیکی کرتا ہے یا اے نہیں کرتا ہے کہ جڑا انہوں جنت کی بشارت دنیا تے مل جاتی ہے میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کیا تو ہے معمولی نیکی سمجھتا ہے جڑا رب کی مخلوق نو راضی کرے رب کی مخلوق تے راضی ہوے رب کی مخلوق نو معاف کرے میرا گناہ معاف فرما چھوڑا مسلمان نے جدو اساں سونیا 2 منٹ میں اپنا حساب لایا اج اللہ دی نعمتاں کیڑیاں کھاتے نے عبادت کی نہیں کیتی اللہ دی نعمتاں کیڑیاں کھاتے نے عبادت کی نہیں کیتی ہے
پھر جنہیں جنہیں سن دل نے دکھ پہنچایا ہے اللہ واسطے انہوں معاف کر دیتا کرو میرا رب بھی معاف کر دے گا مسلمانوں جدو پھر سوندیا 2 منٹ تیری اکھاں میٹ کے نا انسان مرنا ہو سکتا ہے تیری لاش بھی نہیں ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لکھڑ جائیں یا کسی بمب دے شکنجے چاہ جائیں بمب پھٹے تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تیری لاش نہ ہوئے انسان تو سوچ سے ہو سکتا ہے کہ پانی تے نہر دریا ڈب کے مر جائیں تے کفن نصیب نہ ہو گئے انسان سوچ تے کفن نصیب نہ ہو گئے تو کی بھی دنیا کے کر رہا ہے سب کچھ اللہ دا ہے اس رب کرو کلمہ محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ سے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اپنا کفن تے دفن ہو سکتا ہے کہ جنازہ بھی نہ ہونا انسان بڑا تکبر دے نال آکر کرے کہ میں چودھری بھی ہاں خان بھی ہاں ملک بھی ہاں بڑے بڑے لوگوں دا حق کھاتا چوک دے وچ کھلو کے پھر برائی تکبر الفاظ نہ کہتے ہیں میں اوتے بیٹھے بیٹھ نہ گناہ بھی کیتا فلانے کو ظلم بھی کیتا ہے ایک ظلم کیتا ہے دوسرا چرچا کرتے ہیں لوگوں کو گواہ بناتے ہیں میرا رب فرمانے میں قادر تے کریم ذات تے غفور رحیم ذات جبار تے قہار میری ذات ہے تو کون ہوندا جبار بنانا یہ بڑی بری گل ہوئی ہے رب کو معافی مانگی کرو یا اللہ ساری موت آسان فرما یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے یا اللہ جڑے ایمان کی حالت نال چلے گئے انہاں سارے دی مغفرت فرما دے دعا ہے کہ اللہ پاک نیک عمل کا عطا فرمائے